یہ سعودی عرب کے دارال حکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نئی خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے، مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیتاً دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیتاً قبول فرما لیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجیے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے اکان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو روا تھے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔